فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاکم اللہ خیرہ. تو ہمارا آج کا اگلا سوال سکندر صاحب لاڑکانہ سے اپنا سوال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران اگر کوئی شخص سو جائے, اس کو نیند آ جائے, تو کیا اس کو اٹھانا, جگا دینا, اور اگر بسا اوقات ایسا شخص جو ہے وہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے, یعنی بہت گہری نیند سو رہا ہوتا ہے, تو اس کو اٹھانے کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں, جمعے کے خطبے کے درمیان سونا نہیں چاہیے. اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ نے جمعے کا خطبہ سننا اور ساتھ نماز پڑھنا دونوں کی طرف ہی رغبت دلائی ہے کہ دونوں کام کرنے. خطبہ بھی سننا, یہ نہیں کہ ہم نماز کے وقت چلے جائیں اور نماز پڑھ کے آ جائیں, ہم کہیں جی ہم نے جمعہ پڑھ لیا, جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے آج کل. ہفتے میں ایک دن شریعت نے نصیحت کا رکھا ہے. روزانہ تو آپ کو درس نہیں ہوتے, روزانہ تو آپ کو نہیں بٹھا کر کہا جاتا کہ بھئی یہ سنو, ہمارا خطاب سنو. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, سننا چاہتے ہیں, نہیں سننا چاہتے نہ سنیں, اپنے کام کریں. لیکن ہفتے میں ایک دن آپ پر فرض کیا ہے, جمعے کے دن آپ نے خطبہ آ کر سننا ہے. اس دن بھی اگر آپ سستی کا مظاہرہ کریں گے, پہلے نہیں جائیں گے, وقت پر نہیں پہنچیں گے, تو پھر اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جمعے. یعنی اگر آپ کہیں کہ بھئی میں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں, تو پھر آپ کا یہ لفظ استعمال کرنا کوئی درست نہیں. اگر کوئی شخص سو رہا ہے تو جمعے کے خطبے میں ہمیں یعنی حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری توجہ امام صاحب کی طرف ہو, ان کی بات کو سنیں, سمجھیں. اور شریعت نے ہمیں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا دھیان ادھر ادھر جاتا ہے, اس سے منع کر دیا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم, صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں 934 اور صحیح مسلم میں 851 نمبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت. جمعے والے دن اپنے کسی ساتھی کو, کوئی بھائی بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر, آپ نے اس کو یہ کہہ دیا خاموش ہو جاؤ, پھر بھی آپ نے لغو کام کیا, غلط کام کیا. صحیح, ٹھیک. یعنی کسی کو اتنا بھی نہیں کہنا کہ خاموش ہو جاؤ, زبان استعمال نہیں کرنی. یعنی اتنی خاموشی جمعے کے خطبے کے اندر ہونی چاہیے. تو جو شخص خراٹے لے رہا ہے وہ خاموش بھی نہیں ہے, دوسروں کی بھی خطبے کو خراب کر رہا ہے, تو اس شخص کو آپ زبان سے نہیں, آپ کا اگر دوست ہے اس کو کوہنی مار دیں, یا اس کو اشارے سے آپ کہہ دیں کہ بھئی خطبہ سنو, کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اس کو بعد میں سمجھا دیں کہ بھئی جمعے کے خطبے کے درمیان نہیں سونا چاہیے, آپ تھوڑا آرام کر کے آیا کریں اگر آپ کو نیند آتی ہے, یا آپ کسی ایسے طریقے سے بیٹھیں جس میں آپ کو نیند نہ آئے. جب ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور ٹانگوں کو پکڑ کے بیٹھیں گے, یا ایسی جگہ پر بیٹھیں گے جہاں بالکل نیند آنے کا 100% امکان ہے, تو پھر تو نیند آنی. کیونکہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ایک سکون والا ماحول ہوتا ہے, سکینت نازل ہوتی. تو سکون والے ماحول میں شیطان حملہ بھی جلدی کرتا ہے وہاں پہ کہ بھائی بیٹا سو جاؤ, ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے. تو یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے کے درمیان سو رہا ہے, اس سے سب سے پہلے یہ میرا مشورہ ہے کہ بھائی اپنی نیند پوری کر کے آیا کریں. ہفتے والے دن, یعنی ہفتے میں ایک دن شریعت اسلامیہ نے حکم دیا. دوسرے نمبر پر جو شخص اس کو اٹھانا چاہتا ہے تو وہ زبان سے نہ کہے, اس کو کونی کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ, یا جو بھی ان کا ایک آپس میں دوستانہ ماحول ہے اس طریقے سے اس کو زبان استعمال نہ کرے, بات نہ کرے. واللہ تعالیٰ عنہ بالصواب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.